مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں پیدا کیا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ دنیا میں لاکھ سے زیادہ پیغمبر تشریف لائے، ہمیں اللہ نے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وجہ خلق کل کائنات ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے، سب سے محبوب، سب سے پیارے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو ارشاد فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ ایک بہت پاک اور مقدس وادی کے اندر آئے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا تو فرمایا ایک محمد اپنے جوتوں سہیت میرے عرش پر چلے آئیے تاکہ آپ کے جوتوں کی مٹی میرے عرش کو لگ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب آپ دنیا کے اندر جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے بچے سے محبت کریں تو اس کا باپ یا اس کی ماں وہ آپ کے لیے خاص گھر اپنے دل کے اندر بنا لیں گے، کیونکہ آپ اس کے بیٹے سے بیٹی سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اگر یہی ہمیں بتایا گیا کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ ہم تمام آپ کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کا ایک اہم ترین طریقہ عنایت فرمایا، اور پھر آنے والی پوری امت کو، پوری ملت کو، پوری نسلوں کو یہ حکم دیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل کے اندر ہونا لازم ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس سے آپ محبت نہیں کرتے نہ اس کا طریقہ جانتے ہیں نہ اسے فالو کرتے ہیں۔ اس کی مثال دنیا کے اندر موجود ہے۔ ساری کمپنی ایڈورٹائز کیوں سیلیبریٹیز کو دیتی ہیں؟ اسی لیے دیتی ہیں کہ لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، جس چیز کو یہ کہیں گے لوگ خرید لیں گے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام جیسی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی تو مکمل طور پر آپ کی حیات طیبہ پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔
اور محبت کوئی چھوٹی محبت نہیں تھی، جھوٹی محبت نہیں تھی، ہلکی محبت نہیں تھی، بلکہ دنیا کے اندر انسان کو مال و دولت عزیز ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کیا ہوا تھا۔ دنیا کے اندر آدمی کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ صحابیات کہہ دیا کرتی تھی اللہ کے نبی بچوں کو لے جاؤ جہاد کے اندر، چھوٹے بچوں کو لے کر آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کام آئے گا، قربان جاؤں۔ صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ اس میرے چھوٹے سے بچے کو ڈھال کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں۔ آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان کی ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام جان ہتھیلی پر لیے گھومتے تھے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ جائے۔ جنگیں ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آتا تھا، جان بوجھ کر نبی کریم کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ اور اپنی کمر پیش کیا کرتے تھے کہ تیر نبی کو نہ لگ کر مجھے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی جان، اس کے مال اور دنیا کی تمام چیزوں اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ہمارے دل میں نبی کی محبت کا ہونا لازم ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ یہ جانتا ہو کہ اس کا نام کیا ہے، محبت کرتا ہو نہ یہ جانتا ہو اس کے والد کا نام کیا ہے، محبت کرتا ہو نہ یہ جانتا ہو اس کی والدہ کا نام کیا ہے، محبت کرتا ہو نہ یہ جانتا ہو کہ یہ کہاں پر پیدا ہوا، محبت کرتا ہو نہ یہ جانتا ہو کہ یہ کس طریقے پر کھانا کھاتا ہے، محبت کرتا ہو نہ یہ جانتا ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے، محبت کرتا ہو نہ یہ جانتا ہو کہ یہ دن میں کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہو اور نہ یہ جانتا ہو کہ یہ رات میں کیا کرتا ہے۔ ایسی محبت تو ہو ہی نہیں سکتی دنیا کے اندر کہ جس سے محبت اور اس کے بارے میں معلومات نہ۔ لہذا صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں محمد کا دیوانہ ہوں، میں محمد کا پروانہ ہوں، میں محمد کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں سیرت پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں سیرت النبی کے خطاب سننے چاہیے۔ ہم موبائل فون انٹرنیٹ پر اس اسکرولنگ کی دنیا کے اندر طرح طرح کی فوش ویڈیوز کو اسکرول کرتے ہیں، ہم گھنٹوں 2.5-3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر 2.5-3 گھنٹے برباد اپنا ذہن و دماغ کو خراب کرتے ہیں، ہم کامیڈی ویڈیوز دیکھ کر اپنے دل کو اور طبیعت کو خوش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ شام کو جب ہم اپنا موبائل چیک کرتے ہیں، انٹرنیٹ چیک کرتے ہیں، یوٹیوب پر ہم نے کتنی چیزیں دیکھی، ان میں سے کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا کوئی سوال سنا، نبی کریم کا کوئی واقعہ سنا؟ ہم جمعے کو مسجد میں آ جاتے ہیں، کوئی تو 5 منٹ پہلے ہی آئے گا اور وہ تو بیان سے محروم ہی رہ جائے گا۔ ہر جمعے کو مساجد میں علماء گفتگو کرتے ہیں تو ہم وقت کے وقت پر آتے ہیں، تو اس دن بھی ہمارا موقع نہیں ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جمعیت علماء ہند بھی تحریک چلا رہی ہے کہ جگہ جگہ مساجد میں بیان ہو، لوگوں کو سیرت پاک سے روشناس کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ محمد کیا ہے، محمد کے اعمال کیا ہیں، محمد کا اخلاق کیا ہے، محمد کا کردار کیا ہے، محمد کی زندگی کیا ہے، محمد کی حیات سے ہمیں کیا پیغام لینا چاہیے۔ اس میں آج تو ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے، کچھ ہفتہ واری نمازی ہوتے ہیں، وہ ضرور آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں مسجد میں اعلان کیا جائے گا کہ آج سیرت پر گفتگو ہوگی، فلاں عالم آ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ مسجد کے پاس جو چوک ہوگا اسی پر نوجوان کھڑا موبائل چلاتا رہے گا اور اسی میں چیزیں کرتا رہے گا، 4 قدم چل کر نہ نماز کو آئے گا نہ بیان سننے آئے گا۔ یہ ہماری محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حکم ہو جائے اور بس اسے کر گزرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا چیز سنت ہے تو وہ کرنی ہے۔ اب یہ معلوم جب ہوگا جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے،
انٹرنیٹ پر اگر جو استعمال ہی کر رہے ہیں کم از کم اس پر ایک دن میں 10-20 منٹ کسی عالم کی کا خطاب سیرت پر اس ماہ میں آپ روٹین بنا لیں کہ روزانہ سیرت النبی پر آدھے گھنٹے کا بیان مولانا کا سن رہا ہے، کم از کم اس ماہ میں۔ اس سے ہمارا تعلق ہے، تمام دن تمام مہینے اللہ کے ہیں، سب متبرک ہیں، سب عظیم ہیں، لیکن اس سے خاص نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو ہم اس پر بات کریں۔ ہمیں معلوم ہونا، بہت سارے بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جسے یہ تک معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے یا مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مکۃ المکرمہ میں ہے یا مدینۃ المنورہ میں ہے، کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ میں ہے یا مدینۃ، اتنا علم نہیں ہے، بالکل بیسک سے بھی بیسک بات ہے۔ تو ہمیں اپنی نبی کریم سے محبت کو جو ماپنا چاہیے وہ اس پر ماپنا چاہیے کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محمد کے بارے میں جانکاری کیا ہے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق کیا علم رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے پوری دنیا نے اس کے اثر کو محسوس کیا۔ کیسر و کسریٰ کے اندر اس اثر کو محسوس کیا گیا کہ آج دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جو دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لائق معاملہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی اس دار فانی کو آپ کی پیدائش سے قبل ہی اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے دادا محترم عبد المطلب نے آپ کی پیدائش اور پرورش میں اپنا حصہ نبھایا اور بہت محبت شفقت کے ساتھ پالا۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ پہلے ہی چلے گئے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کو بہت پیار سے پال پوس کر بڑا کیا۔ آپ یتیم تھے لیکن پوری دنیا کے اندر ایک عظیم ذات بن کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے اندر اپنی 40 سالہ زندگی میں جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عنایت نہیں فرمائی تھی، تب تک کی جو زندگی ہے وہ بھی لائق کے صد افتخار ہے، وہ زندگی بھی نمونہ ہے، وہ زندگی بھی آئیڈیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خاکم بدین کبھی جھوٹ نہیں بولے، یعنی بچپن سے لے کر اور اخیر عمر تک آپ نے کبھی کسی خاتون کی طرف نگاہ اٹھا کر بدنظری سے نہیں دیکھا، آپ نے کوئی کسی طرح کا گناہ نہیں کیا، آپ بالکل پاک و صاف رہے۔ آپ کے مخالف بھی آپ کو صادق اور سچا کہا کرتے، آپ کے مخالف بھی آپ کو امین اور امانتدار کہا کرتے، آپ کے مخالف بھی یہ جانتے تھے کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا نوجوان ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ جب ایک باڑھ آنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچ گیا تو وہاں پر جب حجر اسود کو رکھنے کا، وہاں پر نصب کرنے کا نمبر آیا تو تمام جو اس مکۃ المکرمہ کے لوگ تھے، ایک قبیلے کا ذمہ دار چاہتا تھا میں اس کو اٹھا کر رکھوں، دوسرے قبیلے کا ذمہ دار چاہتا تھا میں اس کو اٹھا کر رکھوں، لڑائی ہونے والی تھی، تلواریں نکلنے والی تھی، لیکن ایک شخص نے ایک رائے دی، بوڑھے شخص نے، کہ کل جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے قریب آ جائے گا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ کل جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، سب کے سب بیک زبان یہ کہہ اٹھے کہ واقعی یہ سب سے صحیح آدمی ہے جو سب سے صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تک آپ نبی نہیں بنے ہیں، لیکن آپ کی زندگی وہ بچپن والی نوجوان سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں نوجوان ہوں، کر لوں گا، رکھ لوں گا داڑھی، کرنے لگوں گا مسواک کچھ دنوں کے بعد، پڑھ لے لوں گا نماز کچھ دنوں کے بعد۔ ایک شخص ابھی کی بات ہے ہمارے علاقے کے، وہ ماشاءاللہ شہر کے بڑے مطلب مالدار آدمی ہیں، وہ ان کی عمر تقریباً 40 سال ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے سب لوگوں کو حج کرا دیا، عمرہ کرا دیا۔ کوئی کہتا انہیں کہ بھائی آپ بھی حج کرائیں، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اچھے پیسے ویسے سب چیز ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ عمرہ کرائیں۔ وہ جواب میں کہتا کہ مجھے حج کرنے کے بعد پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، داڑھی حج کرنے کے بعد مناسب نہیں ہے آدمی کلین شو گھومے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اور تھوڑا سا بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں حج کر کے آ جاؤں گا۔
کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. کسی کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ میں 70 سال کا ہوں گا, کسی کو تو معلوم نہیں ہے کہ میں 80 سال کا ہوں گا. آج ابھی وقت ہے میرے نوجوانوں, آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے. خیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی, پتھر کو اس پر رکھا اور 4 جانب سے چادر پکڑنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک شخص کو بلایا, اس کو نصب کرا دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے اندر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان کر دیا. ایک بڑی تعداد مخالف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جا کر پتھر کھانے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور کفار مکہ اونٹ کی اوج لا کر آپ کے کمر پر ڈال دیا کرتے. یہ تمام مشکلات مکۃ المکرمہ کے اندر آپ نے برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال مکۃ المکرمہ کے اندر قیام رکھا, زندگی گزاری. 10 سال نبوت ملنے کے بعد وہاں پر خدمات انجام دی. اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کی, اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مشکلات برداشت کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں 13 سال زندگی گزاری. 13 سالہ زندگی لوگوں کی ہزاروں سال زندگی سے کہیں زیادہ کارنامے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا. ایک واحد ذات, ایک واحد شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا اہم کردار ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو الوداع کہے گئے, لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس پر کام کرتے رہے. اب امت مسلمہ کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, جب بھی اعلان ہو کہ کسی مسجد میں سیرت پر گفتگو ہوگی, مولانا آئیں گے, بیان ہوگا, اپنے تمام کام چھوڑ کر اس بیان کو سننے کے لیے جائیں. جب آپ کی مجلس لگی ہوئی ہو, اس میں کرکٹ کے ریکارڈز پر بات ہو رہی ہو, فلمی دنیا پر بات ہو رہی ہو, سیاست پر بات ہو رہی ہو, ملک کے حالات پر بات ہو رہی ہو, تو ضرور ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر بھی بات کیا کریں. آپ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی کو اللہ کے نبی کی کوئی بات یاد آ گئی, اللہ کے نبی کی بات کوئی موبائل پر سنی تھی, اللہ کے نبی کی بات فضائل اعمال سے سنی تھی, ان 4 آدمیوں کے اندر وہ اللہ کے نبی کی بات بیان کر دیا کریں. پھر اس کے علاوہ موبائل کی دنیا کے اندر کسی دن کسی صحیح عالم دین کی گفتگو سن لیا کریں سیرت پر, نبی کی زندگی پر. ہم اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں, ہم اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں, ہم اگر آخرت بنانا چاہتے ہیں, تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, قرآن کریم کا طریقہ, یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز بن سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو مدعا سنایا گیا تھا, وہ ان کی نبی کریم سے محبت کی بنا پر سنایا گیا تھا, وہ ان کی قربانیوں کی بنا پر سنایا گیا تھا. انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا, انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا تھا. آج ہم کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں, کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں, شادیوں میں فضول طریقے پر کھانا کھاتے ہیں, ہوٹل بازی کو ہم نے اپنا طریقہ کار بنایا ہوا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی حیات طیبہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو وہ زندگی بتائے گی کہ نبی کریم کا طریقہ اصل ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان, آج ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار سوٹ بوٹ اچھا ہونا چاہیے, پارٹی میں جا رہے ہیں. شادی میں جاتے ہیں کہ کٹنگ زبردست والی ہونی چاہیے, کلین شو آج کا ہونا چاہیے, پارٹی میں جا رہے ہیں. یہ کیا پارٹی حیثیت رکھتی ہے؟ کیسر و کسرا جس طریقے پر آج امریکہ, روس اور چائنا سپر پاور ہوتے ہیں, ان کے سفیر, ان کے بادشاہ, آپ ذہن و دماغ میں سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج امریکہ کے ٹرمپ کی کیا حیثیت ہے, روس کے ادھیکش کی کیا حیثیت ہے, شی جن پنگ کی کیا حیثیت ہے. کوئی عام آدمی سوچ سکتا ہے کہ میری ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں سوچ سکتا ہے. لیکن اگر یہاں دنیا کے اندر بھی ہم ایس ڈی ایم ڈی ایم کی بھی کسی بیٹھک میں جاتے ہیں تو ذرا سنور کے جاتے ہیں کہ لگنا چاہیے, پریشر پڑنا چاہیے کہ میں کچھ آدمی ہوں.
حضرات صحابہ کرام کا طریقہ دیکھو. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے اندر موجود ہیں, سپر پاور طاقت کے سامنے موجود ہیں, کھانا کھانے کا نمبر آتا ہے, ایک لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے, حضرت حذیفہ بن الیمان اس لقمے کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں رکھ لیتے ہیں. برابر میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ حضرت آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے مناسب نہیں, آپ کا پریشر کم پڑے گا, آپ ایک بہت بڑی جگہ سے یہاں پر آئے ہیں, تو لگے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں دیہاتی بدو جو زمین سے بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں. حضرات سامعین کرام آپ سنیں, حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدس کو ان جیسے احمقوں اور بے وقوف لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدم ہے. صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے مکۃ المکرمہ میں بات چیت کرنے کے لیے. ان کے بھائی اپنے بھائی کے گھر پر, چچا زاد بھائی کے گھر پر ٹھہرے. جب وہ چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پائجامہ پنڈلیوں پر تھا. ٹخنوں کو چھپانا مردوں کے لیے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو حضرت حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پنڈلیوں پر یعنی ٹخنوں سے اوپر اپنا پائجامہ رکھتے تھے. تو بھائی نے کہا کہ بھائی آپ بات کرنے کے لیے نبی کریم محمد عربی کے آپ ایک طریقے پر بات چیت ان کی طرف سے کریں گے تو آپ کا تھوڑا پریشر پڑنا چاہیے, تو آپ یہ اپنا پائجامہ نیچے کر لو. جن لوگوں کا پائجامہ زمین سے کھسکتا ہوا ہوتا ہے, ٹخنوں سے نیچا ہوتا ہے, ان کا پریشر زیادہ پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا تھا کہ نہیں, پریشر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. تو آج ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں. ان پریشانیوں کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں, ایک اہم ترین وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا ہے, قرآن کریم پر عمل نہ کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات کا نہ ہونا ہے. آپ حضرات آج سے عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ حضرات بخوبی واقف ہیں ملک کے حالات سے. ابھی پنجاب کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے. 2-3 روز قبل ہمارے عزیز اور بلوک بلیا کھیڑی کے صدر مولانا محمد سلمان غیور قاسمی صاحب, آپ نے مجھے یہاں کے بیان کے لیے مدعو کیا تھا. تو میں رات پنجاب سے 3 بجے پہنچا تھا, لیکن آپ حضرات کی محبت ماشاءاللہ مجھے یہاں پر لے کر آئی.